نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المجاہدین علامہ حضرت خادم حسین رضوی صاحب، تحریک لبیک پاکستان کے شیروں، معززین محفل، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب یہاں آ رہا تھا تو مجھے کچھ احساس ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں بھیجا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس محفل میں کوئی آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے، اور یہ بلاوا اللہ کے اس رسول کی طرف سے اس کو آتا ہے جس کا اس محفل میں آنا ہوتا ہے، وہ آپ ہوں یا میں ہوں۔ ابھی چند دن پہلے حضرت صاحب سے بات ہوئی، دعوت ملی، میری والدہ بیگم جنرل حمید گل اللہ تعالیٰ کے حکم سے 19 تاریخ کو رضا الہی سے انتقال کر گئی۔ یہ معاملہ اللہ کے رسول کا تھا، اس لیے حمید گل کا بیٹا آپ کے سامنے یہاں موجود ہے، کیونکہ میں نے اپنے باپ سے 2 باتیں سیکھی۔ ایک جہاد جس کے اندر افغانستان کے اندر میں خود شریک رہا روس کے خلاف، تب میری داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی، اور دوسرا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے یاد ہے 2012 کے اندر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے گیا۔ جب مدینہ منورہ گئے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حاضری ہوئی۔ قاری سدیس اور دیگر گورنر مکہ وہاں موجود تھے، اور امیر المجاہدین، میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ نیچے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں آپ۔ پہاڑ جیسی شخصیت جنرل حمید گل کو جو روس کے ساتھ ٹکرا گیا اور 16 ٹکڑے کر کے 6 اسلامی ریاست بنا گیا، جس کی والدہ اللہ کو پیاری ہوئی تو اس کی آنکھ میں نمی آئی لیکن آنسو نہیں ٹپکا۔ حضرت صاحب، وہ وقت تھا کہ جب دروازہ کھلا تو نیچے نہیں گئے اور دھاڑے مار مار کے رونے لگے، اور کہا کہ یہ مقام نہیں ہے ہمارا، کہ ہم تو غلاموں کے غلام ہیں۔ میں نے یہ عشق اپنی وراثت میں پایا کہ کی محمد سے وفا تو نے۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، جس طرح کہ آج یہاں اجالا ہوا۔ یہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کو ایک ایسا لیڈر ملا جس نے کم از کم سچ تو بولا، کم از کم کسی میں اتنی غیرت تو تھی کہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے۔
حکم للکارا. کوئی تو پاکستان میں غیرت کے نام کے اوپر کھڑا ہوا. مجھے تو لگا کہ یہ ملک کہیں غیرت اور حمیت بھول گیا کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ جب یہ لبیک کا نعرہ لگتا ہے تو دل یہاں سے دھڑک کے ایک دفعہ سینے سے باہر آتا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نبی کی غلامی میں ہے. میرا سیکولر اور لبرل لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. آج ہم ختم نبوت کی بات سن رہے تھے. مجھے تو شک نہیں ہے، نہ آپ میں سے کسی کو ہے، کیونکہ پاکستان حکم کے طور پر بنایا گیا. اور حکم کس کی جانب سے آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہوئی. حکم ہوا کہ جاؤ محمد علی پاکستان بناؤ. پاکستان کا ہم نے نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن کبھی پاکستان کے مقصد کے اوپر ہم نے بات کی کہ پاکستان کا مقصد محمد رسول اللہ کے نظام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. پاکستان بن گیا. ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، جیسے آج یہاں وعدہ ہوا کہ ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کی جائے گی. انسانوں کا ایک انگنت سمندر ہوگا. اور کس جگہ ہوگا؟ جہاں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اور اس مینار پاکستان کی تعمیر کی. اور وعدہ کیا تھا کہ آج کے دن ہم نے یہ کہا کہ ہم آج یہاں ایک کانفرنس منعقد کریں، اور اگر آپ یہاں آتے اور یہاں کانفرنس نہ ہوتی تو آپ اپنے مقصد کو پورا نہ کرتے. پاکستان بھی ایسے ہی جب 14 اگست کو بنایا گیا تو ایک مقصد کے لیے بنایا گیا. کہا کہ ہم یہاں اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کریں گے. اور قائد اعظم کی آخری تقریر کو جو انہوں نے 1 جولائی کو کہی، اس کے اندر کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ
جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آئے گا، ریاست مدینہ کے بعد بننے والی نظریے کی بنیاد کے اوپر، لا الہ کی بنیاد کے اوپر یہ وہ دوسری ریاست تھی۔ دنیا کے اندر کوئی دوسرا ملک کلمے کی بنیاد کے اوپر ریاست مدینہ ثانی بننے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ دنیا میں امر اللہ نہیں بلکہ امر الملک ہی چلتا ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل 2A کے مطابق کہ بلا شرکت غیر اللہ حاکم اعلیٰ ہے پاکستان کا، اور آرٹیکل 227 کے مطابق کہ قرآن اور سنت بالادست قانون ہوں گے پاکستان کے۔ اس پاکستان کے ساتھ روزانہ غداری ہوتی ہے، اس کا آئین روزانہ ٹوٹتا ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا وہ وعدہ توڑا، جس کے نتیجے کے اندر ہم آپس میں بٹ گئے، گروہوں کے اندر، رنگ و نسل کے اندر، مختلف طبقوں کے اندر بٹ گئے، اور دشمن ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپناتے ہوئے اس نے آپ کو تقسیم در تقسیم کیا۔ اور مجھے شکر ہے ادا کا اللہ کا کہ ایک ایسی تنظیم آئی جو نظریے کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی، جس نے لبیک کا نعرہ لگایا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پاکستان حاصل کر لیا، اس کے بعد ہمارا سفر شروع ہوا۔ ہم نے کبھی مغربی جمہوریتوں کو، کبھی آمریتوں کو، کبھی اس ماڈل کو، کبھی اس ماڈل کو، لیکن جس ماڈل کو پریکٹس کرنا تھا، جس کے لیے ہم نے قیام پاکستان کیا تھا، اس سے دور ہو گئے۔ پاکستان کے مسائل کا حل کم اسلام میں نہیں بلکہ زیادہ اسلام میں ہے۔ آپ جتنا اس کے قریب جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں طاؤس و رباب پہ لگا دیا گیا کہ اقبال کہتے ہیں کہ آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جب آپ کے ہاتھ میں شمشیر تھی تو اور اللہ کا نام تھا تو آپ دنیا کے اندر فاتحین کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور خود میرے والد، کیا تھا پاکستان؟ 1980 کی دہائی کے اندر نیوکلیئر پاکستان بھی نہیں تھا، ایک کمزور فوج تھی، لیکن جذبہ ایمانی، قوت عشق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی کے اندر پاکستان نے ایک سپر پاور سے ٹکر لے لی اور اس کو پاش پاش کر کے رکھا۔ اور جب آپ کے حوصلے پست کیے گئے، دشمن نے دیکھ لیا، حضرت صاحب دشمن نے ہماری کمزوری کو دیکھ لیا، ہماری مضبوطی دیکھ لی، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ قوم شوق شہادت پہ یقین رکھتی ہے، یہ ایک ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، دشمن کے سامنے سفارہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ہیرو صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور صحابہ جرنیل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں طاؤس و رباب کے اوپر لگا دیا، پوری قوم ناچنے گانے پہ لگ گئی، اور اس کے اندر پھر ایک شخصیت اٹھی جس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوم کے اندر دین سے دوری کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ دو مختلف دھڑے آ رہے ہیں، ایک وہ جو نظریہ پاکستان کے ساتھ، جو نظریہ قرآن کے ساتھ، پاکستان اور نظریہ قرآن ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، نہ پاکستان قرآن کے بغیر کچھ ہے نہ ہم کچھ ہے۔ اور آج عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر روح محمد کشید کی جا رہی ہے اس قوم سے، لوگوں کو پتہ ہے
کہ یہ وہ ایک خاص قربانی کا جذبہ ہے جو مسلمان کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جس کو اللہ بھی کہتا ہے کہ پھر جب تو اپنے آپ کو اس مقام پہ لاتا ہے تو پھر میں بھی تجھ سے پوچھتا ہوں بتا تیری رضا کیا ہے. پھر اللہ پوچھتا ہے, ایسے نہیں پوچھتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ایک قدم چل, میں تیرے لیے 10 قدم چل کے آؤں گا, لیکن تو منجمد رہے گا تو میں نہیں آؤں گا. آج لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ معیشت سب سے بڑی چیز ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات کی بات کی تھی یا معیشت کی بات کی تھی؟ اگر معیشت کے اوپر جنگ جڑی ہوتی تو افغانستان کے اندر امریکہ رسوا نہ ہوتا. اگر معیشت کی بات ہوتی تو شمالی کوریا کے سامنے امریکہ کے گھٹنے نہ ٹیک دیے گئے ہوتے. اگر معیشت کی بات ہوتی تو پاکستان کبھی معرض وجود میں نہ آتا. اگر معیشت کے اوپر جنگیں ہوتی اور جیتنا ہم مقصود ہوتا تو جب 1971 کے اندر پاکستان ایشین اکنامک ٹائیگر تھا, ہماری معیشت جاپان سے بہتر تھی, جنوبی کوریا سے بہتر تھی, ہندوستان سے بہتر تھی, چین سے بہتر تھی, تو پاکستان 2 لخت کیوں ہوا؟ اور آج جب ہماری معیشت بہتر تھی تو آج کشمیر 2 لخت ہو گیا. 5 اگست 2019 کو پاکستان دوبارہ 2 لخت ہوا. لیکن ابھی میں امیر المجاہدین کا پڑھ رہا تھا کہ کشمیر جہاد سے آزاد ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ نہ تقریر سے نہ تحریر سے نہ تقریر سے نہ تحریر سے نہ کسی سیاسی تدبیر سے کشمیر آزاد ہوگا طاقت اور شمشیر سے. میں اپنی بات کو بہت مختصر کر کے کچھ حالات حاضرہ پہ اور اپنے ملک کے اوپر روشنی ڈال کے 3 سے 4 منٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھیے, پاکستان آج مصیبت میں کیوں گھرا پڑا ہے؟ کیونکہ دنیا کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک ملک ہے جس کے اندر شوق شہادت موجود ہے, جو کھڑا ہو جاتا ہے, جو دشمن کی آنکھوں کو نوچ لیتا ہے, جو ایٹمی ریاست ہے. آج اگر کشمیر کے حوالے سے دیکھا جائے تو 9/11 کے بعد میرے والد نے کہا تھا کہ 9/11 بہانہ, افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان اصل نشانہ ہے. آج میں یہ کہوں گا کہ آرٹیکل 370 بہانہ, امریکہ کی فوج کو کشمیر میں بٹھانا, سی پیک کو ختم کروانا اور پاکستان کے نیوکلیئر اثاثات جات نشانہ. دنیا چاہتی ہے کہ وہ امریکہ یہاں سے نکلے تو پاکستان کے نیوکلیئر دانت توڑ دیے جائیں, اس کی فوج کو کمزور کر دیا جائے, اس کے لوگوں میں شکوک پیدا کر دیے جائیں, اس کو ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے, اس کو ڈی ملٹرائز کیا جائے, اس کو ڈی اسلامائز کیا جائے, اس کو ڈی لنک کیا جائے چائنا کے ساتھ. اور اس کو روکنے کے طریقے جمہوریت, جہاد اور جوہری صلاحیت. اس کو کھڑے ہو کے یہ آپ کی طاقت ہے, یہ جہاد آپ کے لیے شرمندگی نہیں بلکہ ایک آپ کی طاقت ہے. دنیا کے اوپر لرزہ طاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس امر کو اپنے دل کے قریب کر لیں اور ہم یقین کر لیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. دنیا نے دیکھا
तो कम्युनिस्ट निजाम उसके साथ डूब गया। उसके बाद अब अमेरिका की बारी है। ये आप चंद महीनों में देखेंगे कि अफगानिस्तान से इनखला करने के बाद वो दुनिया की सुपर पावर रह सकते हैं या नहीं, लेकिन आपको पता चल जाएगा। इसलिए दुनिया में वो भी निजाम जो इश्तराकियत का था वो भी डूब रहा। एक निजाम जिसने रहना है, जिसके अंदर कोई शक शुबा नहीं, जो कुरान का निजाम है, जो अल्लाह का निजाम है, जिसके अंदर जेर जबर की जो है वो गलती नहीं, उस निजाम को आना है, उस निजाम को आपने लाना है। आप कहते हैं कि दीन आया, मैं कहता हूं दीन आ चुका। जिसको शक है वो आके आज मीनारे पाकिस्तान पे देखे इन मत वालों को। हिंदुस्तान जैसा मुल्क पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगा। अजीब बात यह है कि हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर उनका अटूट अंग है। पाकिस्तान अभी तक यह फैसला नहीं कर सका लामा साहब कि कश्मीर है पाकिस्तान या बनेगा पाकिस्तान। तीसरी तरफ कश्मीरी मकबूजा के अंदर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी परचम में तदफीन करवाते हैं, और हमने 22 करोड़ अवाम को आजाद कश्मीर का परचम पकड़ा दिया। मुझे बताएं, मैं आपको गवाह बना के पूछता हूं, कोई एक आदमी मकबूजा के अंदर जिसने पाकिस्तान के परचम के अलावा आजाद कश्मीर का झंडा उठाया हो, या जिसने अपनी तदफीन आजाद कश्मीर के परचम में कराई हो? ये कब हम जो है अपने मामलात को सीधा करेंगे? कब हम देखेंगे कि कश्मीरी मां बहनों की जब इज्जतें पामाल हो रही हैं? क्या यही वाकयात लाहौर के साथ होते, इस्लामाबाद में, किस पिशावर, कराची, कोयटा में होता तो हम आज दिन का इंतजार करते? 2 नवंबर हो गया, करबला भी 10 दिन में खत्म हो गया था, ये तो 3 महीने से ऊपर हो गया। वो लोग आपकी तरफ उचक उचक के देखते हैं कि हमारा पाकिस्तानी भाई कब आएगा। फैसला करने की घड़ी है। ये वक्त टीपू सुल्तान बनने का है, ट्विटर सुल्तान बनने का नहीं। पाकिस्तान दुनिया के अंदर आने वाले वक्तों में सुपर पावर है, आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर। अफवाज के हिसाब से दुनिया की फौजों के अंदर पिछले 2 साल से नंबर 1 हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI दुनिया की नंबर 1, हमारी कौम दुनिया की नंबर 1, हमारे पास डॉक्टर कदीर, हमारे पास दीगर लोग। पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं, लहलहाते खेत हैं, गंदम के अंबार हैं, उसके बावजूद लोग भूखे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो अल्लाह से वादा किया वो निभाया नहीं आज तक। जब अल्लाह से वादा करके तोड़ोगे तो सजा पाओगे। सामने रखा हुआ खाना नसीब नहीं हो रहा, अल्लाह हुक्मरान ऐसे नाफिज कर रहा है जो अल्लाह से नहीं बल्कि अमेरिका से खौफजदा है, जो भारत से खौफजदा है। ये वक्त मुसलमान के लिए खड़े होने का है। जब अपने अल्लाह की राह के अंदर खड़े होगे, और क्या सूरह निसा आयत 75 कहती है कि वादी के लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े चीख चीख कर पुकारते हैं कि या अल्लाह कोई अपना मददगार भेज, कोई अपना दोस्त भेज, ताकि जुल्म की इस बस्ती से हमें निकाले। भला अल्लाह के दोस्त को भी कभी कोई शिकस्त दे सकता है? कभी नहीं हो सकता।
हफ्त किश्वर के जिससे हो तस्खीर बेते गो तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो समा भी है, और आप समझे तो आपके पास वो समा मौजूद है। और क्योंकि और आज के हालात के अंदर देखा जाए तो मुझे इकबाल की वो बात याद आती है कि वही देरीना बीमारी, वही बेमहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज है साकी। इलाज है हमारे पास, जबरदस्त इलाज है, और इंशाअल्लाह ताला वो इलाज होके रहेगा, गज़वा हिंद होके रहेगा। कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा दे, ये कभी नहीं रुकेगा, और यहीं से चश्मा फूटेगा, इसी मैदान से फूटेगा, इसी स्टेज से फूटेगा, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द फूटेगा। लेकिन उसके लिए क्या आप मुत्तहिद हैं? क्या आप मुनज़्ज़म हैं? क्या आप मुतहर्रिक हैं? क्या आप मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, दुनिया में और किसी का मुस्तकबिल नहीं। दरमियान में क्योंकि लब्बैक के अल्हम्दुलिल्लाह वाशगाफ नारे लगते हैं, वरना बात इतनी लंबी मैं नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का वक्त शुरू हो चुका, दुनिया के अंदर निजाम डूब रहे, एक निजाम उभरना, और पाकिस्तान में भी मगरबी जमहूरियतों का बिस्तरा गोल होने को है। ये निजाम और पाकिस्तान अब इकट्ठे नहीं चल सकते, इनमें से एक को डूबना है और पाकिस्तान को रहना है। ऐसे ही जैसे नजरिए की बुनियाद पे दो रियासतें महाराज वजूद में आई, एक ला इलाहा की बुनियाद पे पाकिस्तान और दूसरा इसराइल, दोनों में से एक को जिंदा रहना है। तारीख के एक ही पैराए में दोनों पैदा हुए, और इंशाअल्लाह ताला हम रहेंगे और वो खत्म होंगे। आप कर लो यहां कादियानियत, आप फैला लो यहां जितना मर्जी करना है, आप कोशिश करके देख लो, आप हमारे दिलों को नबी के नूर से दूर करने की कोशिश करके देख लो। तुम जितनी दफा करके देखोगे तुम मुंह की खाओगे इंशाअल्लाह। कि दुनिया को है फिर मार का रूहो बदन पेश। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, ये शेर आपके लिए, क्योंकि मुझे इससे बेहतर शख्सियत नजर नहीं आई, और मैं जो आपसे बात कर रहा हूं मैं दिल से कर रहा हूं। मैं चापलूसी करने वाला ना इंसान हूं, ना मेरे बाप ने मुझे ये तालीमात दी। मैं इकबाल का शेर आपकी नजर करके इजाजत चाहूंगा कि दुनिया को है फिर मार के रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, और अल्लाह को है पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, और गैरत है
बड़ी चीज जहान तगदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। मीनारे पाकिस्तान पे ये मेरा दूसरा जलसा। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल का अजीम शान इज्तिमा यहां हुआ, लेकिन जो जज्बा आज है वो पहले नहीं था। ये अल्हम्दुलिल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से। आपकी और मेरी जिंदगियों का बुनियादी मकसद क्या है कि अगर इसके अंदर इश्क रसूल नहीं है तो फिर इस जिंदगी से बेहतर है इंसान वापस चला जाए। अगर हजूर की वफादारी शामिल नहीं, उनकी तालीमात पे अमल शामिल नहीं, तो फिर ऐसी जिंदगी को अल्लाह ताला आज खत्म कर दे। और अगर आज हम ये अहद करें अपने नबी से, अपने अल्लाह से कि अल्लाह तूने अपने प्यारे महबूब को जब अपने पास बुलाया तो जानकुनी की तकलीफ हुई, पूछा कि लोगों को होगी, तो कहा कि लो आप तो नबी हैं, तो कहा वो सारी तकलीफ मुझे दे दो उम्मत की, और अपने बख्शीश के लिए दुआ आप लोगों के लिए रख ली। ये बताओ कि अल्लाह के हजूर जब पेश होगे तो आंख मिला पाओगे या नहीं? अपने गिरेबानों में झांकना। और मैं सारी तगदो, मेरे बाप की सारी तगदो इस वजह से थी कि जब अल्लाह के हजूर पेश हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े होंगे, हमें देख के पाकिस्तान का सवाल पूछेंगे, इस्लाम का सवाल पूछेंगे, तो कम से कम फिर ये वो जरूर कहें, वेल डन, शाबाश, तुमने अपना काम भरपूर अंजाम दिया। ये फैसला आपने करना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, लब्बैक लब्बैक।